قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں مبعوث فرمایا۔ قوم عاد کی طرح سمود قوم بھی پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت عمارت بنانے میں ماہر تھی۔ یہ ہنر انہیں وراثت میں قوم عاد سے ملی تھی۔ اپنے اس ہنر کے گھمنڈ اور شیطان کے وسوسے میں آ کر قوم سمود سرکس اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ فسق و فجور کا دور عام ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ بہت علم والے تھے اور ایک اونچے گھرانے سے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ دی اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے باوجود بھی آپ مسلسل دعوت دیتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ صرف چند غریب و کمزور لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، باقی سب منکر ہوئے۔ قوم کے سرداروں کا مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود کے سرداروں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ پتھریلی چٹان سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی لائیں۔ اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ الگ بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن سب لوگ چٹان کے قریب جمع ہوئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس میں تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اونٹنی کا قتل کر دیا جانا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں وغیرہ، تو کیوں نہ ہم اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو بہت ہی بدبخت تھا اور اس کا نام ادار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی تھا۔ یہ دونوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک روز وہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھے۔ روز کے معمول کے مطابق اونٹنی جب چٹان سے باہر نکلی تو اچانک وہ حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ ادار نے تیر سے اونٹنی کے ران میں مارا، جس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس کو بھی اس بدبخت نے مار دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان نافرمانوں سے کہا، اچھا تم 3 دنوں تک اپنے گھروں میں رہ سہلو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے بولے کہ جن عذابوں کا تم ہم سے وعدہ کر رہا ہے
اگر سچا ہے تو ہم پر نازل کرتے۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں گے۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر تھا۔ یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے جلد پڑ چکے تھے۔ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ پھر زمین حرکت کرنے لگی اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے اور آسمان سے غضبناک چیخیں آنے لگیں جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے۔ ایک ہی لمحے میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی جو ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ فلسطین آ گئے اور وہیں رملہ نامی جگہ پر رہنے لگے۔ وہیں آپ کی وفات ہوئی۔